پارس روتے ہوئے دوبارہ زوار کو کال کرتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ زوار، آپ کے کہنے پر میں نے آفتاب سے منگنی تو کر لی ہے، لیکن میں یو ایس سے نہیں جانا چاہتی اس کے ساتھ، میں اس کو ایک منٹ بھی برداشت نہیں کر سکتی، میں اس کے ساتھ ساری زندگی کیسے گزاروں گی، اور اگر مجھے بابا نے بھی، کسی نے مجھے مجبور کیا اس کے ساتھ جانے پر، تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ جس پر زوار مجبور ہو جاتا ہے اور پارس کہتی ہے کہ میں ابھی یہ گھر چھوڑ کر آنا چاہتی ہوں، آپ میری مدد کریں گے، آپ مجھے پناہ دیں گے؟ جس پر زوار خاموش ہو جاتا ہے۔ پہلے تو وہ انکار کرتا ہے کہ بہزاد سر کے ہم پر بہت سے احسانات ہیں، لیکن جس طرح سے پارس اسے فورس کرتی ہے وہ اس چیز کے لیے رضامند ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف جیسے ہی بہزاد کو پتہ چلتا ہے، شاہین، آفتاب کو، ندیم کو پتہ چلتا ہے کہ پارس گھر پر نہیں ہے، وہ ایئرپورٹ جانے کا ٹائم ہو گیا اور پارس ابھی تک نہیں مل رہی ہے، تو بہت زیادہ بہزاد پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، اور سکندر سے بولتا ہے کہ سکندر جاؤ زوار سے پتہ کرو کہ آخر جو ہے پارس کہاں پہ ہے۔ جس پر سکندر جاتا ہے اور زوار سے پوچھتا ہے، اور زوار یہی جواب دیتا ہے کہ اگر میں نے پارس کو اٹھانا ہوتا یا میں نے اس کی مدد کرنی ہوتی تو میں بہزاد صاحب کے سامنے اس کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے لے آتا۔ جس پر سکندر آ کر بہزاد صاحب سے یہی کہتا ہے کہ بہزاد صاحب، مجھے نہیں لگتا کہ زوار نے ایسا کچھ کیا۔ جس پر آفتاب تو 100% شور ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے ہو نہ ہو کہ بہزاد، زوار اور پارس کے بیچ میں ضرور کچھ چل رہا ہے، آپ کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اس نے ہی، زوار نے ہی سب کچھ کیا ہے اور زوار نے ہی اس کو غائب کیا اور آپ اس کا پتہ کریں۔ جس پر بہزاد جو ہے وہ سکندر سے بولتا ہے کہ پارس کی لوکیشن ٹریس کرو، ان کی لوکیشن ٹریس کرو، مجھے رات تک ہر حال میں پارس اپنے پاس چاہیے۔ جس پر جو ہے سکندر اس کام میں لگ جاتا ہے اور میرے خیال میں وہ رات تک اس بات کو ٹریس کر بھی لیں گے، انہیں پتہ چل بھی جائے گا، اور آفتاب بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے۔ شاہین اس سے کہتی ہے کہ بیٹا تمہیں ٹینشن نہیں لینی، پریشان نہیں ہونی، اچھا ہو گیا اگر بلا ٹل گئی تو، میں تو جب سے تمہارے باپ نے مجھے بتایا ہے کہ وہاب درانی کوئی عام آدمی نہیں ہے، وہ پارس کا عاشق ہے، وہ تو راستے سے ہٹانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ تمہیں راستے سے ہٹا دے گا، اور تم میرے اکلوتے بیٹے ہو، میں تمہیں اس طرح سے گنوانا نہیں چاہتی۔ جس پر ندیم بھی سمجھانے کی کوشش کرتا ہے آفتاب کو، لیکن آفتاب ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو آفتاب غصے میں زوار کے گھر پہنچ جاتا ہے اور غصے میں اس کا گریبان پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ سچ سچ بتاؤ، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تمہارے اور پارس کے بیچ میں ضرور کچھ چل رہا ہے، کہاں ہے پارس؟ مجھے جلدی سے جواب دو، نہیں تو میں تمہارا وہ حشر کروں گا نا کہ تم مرنے کی دعائیں مانگو گے۔ جس پر زوار چیخ کر کہتا ہے کہ مجھ سے تمیز سے، لحاظ سے بات کرو، جس طرح سے میں تم سے کر رہا ہوں، پہلے تم یہ جاننے کی کوشش کرو آخر پارس گھر چھوڑ کر گئی کیوں ہے؟ تمہیں پتہ تھا نا کہ وہ تمہیں پسند نہیں کرتی۔ تو جس پر آفتاب غصے سے چلا کر کہتا ہے کہ ہاں میں جانتا ہوں کہ تمہارے بیچ اور پارس کے بیچ ضرور کچھ چل رہا ہے، اس لیے وہ یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ بھاگ کر آ گئی ہے، جبکہ وہ میرے ساتھ پہلے اس کا رویہ بالکل ٹھیک تھا، وہ اچانک میرے ساتھ کیوں بدل گئی ہے؟ جس پر زوار کہتا ہے کہ تمہاری حرکتیں اس طرح کی ہیں، اگر میں نے تمہارے سارے راز کھول دیے نا بہزاد صاحب کے سامنے، تو وہ ایک منٹ بھی تمہیں بھی برداشت نہیں کریں گے۔ جس پر جب آفتاب ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کون سے راز کے بارے میں جانتے ہو؟ جس پہ زوار کہتا ہے کہ وہی راز جو میں نے اب تک اپنے دل میں چھپا کر رکھا ہے، تم پارس کے بالکل قابل نہیں ہو، اس دن جو کڈنیپنگ کروائی تھی تم نے اور میں نے پارس کی جان بچائی تھی، اس کے پیچھے تمہارا ہی ہاتھ تھا، اور وہ میں ساری حقیقت تمہاری جان گیا تھا، لیکن میں نے بہزاد صاحب کو بتائی نہیں تھی کہ اسی لیے کہ تمہارے اور ان کے بیچ معاملات خراب ہو جائیں گے، میں نہیں چاہتا تھا، لیکن اب باری پارس کی زندگی کی ہے تو میں بالکل لحاظ نہیں کروں گا اور میں بہزاد صاحب کو سب کچھ بتا دوں گا۔ اور دکھایا یہی جائے گا کہ زوار ہیں وہ پارس کو اپنے گاؤں لے جائے گا جہاں پہ اس کا بہت زیادہ خیال رکھے گا، اور پھر دکھایا یہ بھی جائے گا کہ ریشم جو بہزاد کی فیونسی بھی ہے اور کزن بھی ہے، وہ بہت زیادہ اس بات سے غصہ کرے گی، بہت زیادہ پریشان ہوگی کہ بہزاد تم تو اس کے سیکیورٹی گارڈ تھے نا، تم اس کو یہاں پر کیوں لے آئے ہو؟ جس پر بہزاد اسے سمجھاتا ہے کہ اس کی جان کو خطرہ ہے، تو ریشم کہتی ہے کہ اگر اس کی جان کو اتنا ہی خطرہ ہے تو تم یہاں کیوں لے آئے ہو اس کو؟ اور اس کے بعد دکھایا جائے گا کہ بہزاد اس کا بہت زیادہ خیال رکھے گا اور اسے اس بات کی شیورٹی بھی دے گا کہ تم یہاں پہ محفوظ ہو، تمہیں یہاں پہ کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا، کوئی بال باقا نہیں کر سکتا تمہارا۔ اس کے بعد دکھایا جائے گا جیسے ہی بہزاد صاحب کو پارس کی لاسٹ لوکیشن کا پتہ چلے گا، لوکیشن ٹریس کروائی جائے گی تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ پارس جو ہے اور کہیں نہیں بلکہ زوار کے گاؤں میں۔ تو اس کے بعد بہزاد صاحب زوار کے پاس پہنچ جائیں گے اور کہیں گے اتنا بڑا جھوٹ، اتنا بڑا دھوکہ، میں نے تو تم پہ بہت زیادہ یقین کیا تھا، جبکہ میری بہن شاہین بھی مجھے یہی بات کرتی رہی کہ لوگ تو اب بیٹی کے معاملے میں اپنے سکے رشتہ داروں پر یقین نہیں کرتے، اور آپ نے اپنے ایک سیکورٹی گارڈ پر یقین کر لیا اتنا زیادہ، میں نے آنکھیں بند کر کے تم پر یقین کیا، لیکن تم نے میری پیٹھ پہ خنجر گھونپ دیا، اور میں ہرگز تمہیں اس چیز کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گا، اور میں یہ بھول جاؤں گا کہ تم میرے دوست کے بیٹے ہو۔ اس کے بعد وہ کہے گا کہ گریبان پکڑ کے زوار سے کہے گا کہ 2 منٹ نہ لگاؤ اور میری بیٹی کو باہر نکالو، کہاں تم نے چھپا کر رکھا ہے؟ جس پر زوار ان سے یہی بات کرے گا کہ میں
پارس کو چھپانا نہیں چاہتا تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ میرے پاس آئے، لیکن وہ مجبور ہو گئی تھی۔ اگر وہ میرے پاس نہ آتی تو وہ اپنی جان لے لیتی۔ آپ نے کیوں اپنی بیٹی کی خوشی کا خیال نہیں رکھا؟ جس پر جو ہے وہ بذات صاحب جو ہیں وہ نظریں جھکا لیں گے اور کہیں گے کہ یہ تو بات میں بھی جانتا ہوں کہ جو ہے پارس وہ بالکل آفتاب کو پسند نہیں کرتی، میں نے زبردستی اس پر اپنی خوشی مسلط کی ہے۔ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ کیا جو ہے وہ آفتاب اب پیچھے ہٹ جائے گا؟ شاہین کو اور ندیم کو یہ بات کھٹک رہی ہے، کیونکہ ندیم نے جب سے اس کی ذہن میں یہ ڈالا ہے، شاہین کے یہ ڈالا ہے کہ پارس کا عاشق ہے وہاب درانی، تو شاہین کافی زیادہ ڈر گئی ہے کہ میرا اکلوتا بیٹا، تو کیا اس کے بعد وہ آفتاب جو ہے وہ کے لیے رشتے سے انکار کر دے گی؟ اس کو تو موقع چاہیے، وہ رشتے سے انکار کر دے گی یا آفتاب پارس کو حاصل کر کے رہے گا؟ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے؟ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔